بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد ولید شبیر اور میرے ساتھ ہیں صفی اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹریولرز آف پاکستان۔ آج ہم اپنی پہلی ویڈیو اور اس جرنی کا آغاز ایک بہت ہی اسپیشل ٹاپک دا رائز آف اسلام سے کریں گے۔ دیکھیے، عرب وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا۔ اسلام سے پہلے عرب کئی قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، آپس میں بلا وجہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک اسپیسیفک شیخ ہیڈ ہوا کرتا تھا، اور جس کی ایک پرائم مثال جو ہے وہ ہے دا بیٹل آف باسوس، جو کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے لڑی گئی تھی، اور جس کی ڈیوریشن تھی 40 ایئرس۔ عرب کئی صدیوں تک ایسے رہے۔ عورتوں کی زندگی بہت مشکل ہوا کرتی تھی، کیونکہ عرب میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا۔ غلام رکھنا ایک شوق ہوا کرتا تھا، اور لوگ مختلف چیزوں کو خدا بنا کر پوچھتے تھے۔ اس ٹائم آف پیریڈ کو ہسٹری بک میں ایج آف اگنورنس کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ عرب میں 7 قسم کے لوگ آباد تھے۔ پہلے وہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں، اور دوسرے ایتھیسٹ جو کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تیسرے تھے سبائنز جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور چوتھے جو لوگ تھے وہ زنڈکس تھے۔ زنڈکس 2 مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا بیلیف یہ تھا کہ یہ جو 2 خدا جو یہ لوگ ان کو مانتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اور 5ویں جو لوگ تھے وہ یہودی جیوز تھے، جو فلسطین اور سیریا سے نکالے جانے کے بعد عرب کے خیبر، یثرب اور فداک میں بس گئے تھے۔ اور 6 نمبر پہ وہ لوگ تھے کرسچینز، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ نمبر 7 مونوتھیسٹ تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتے۔ جب عرب ناانصافی، بربریت اور ظلم ستم کے ان اندھیروں میں گرا ہوا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک خیر و عافیت اور رحمت کا ذریعہ بن کے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 576 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور وہ ایک بہت ہی اسپیشل اور ایکسٹرا آرڈنری چائلڈ تھے۔ شروع سے ہی ان کو ہر چیز کی فکر ہوا کرتی تھی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تفکر اور عبادت شروع کی، لیکن سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب شب قدر کی رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی۔ شروع میں جو وحیاں نازل ہوئی ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا گیا، جو کہ بعد میں قرآن مجید بنی۔ ادھر سے ہی اسلام کا رائز شروع ہوا۔ مکہ کے اس پولیتھیسٹک معاشرے کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کی اسٹریٹجیز اور ریزسٹنس کی وجہ سے ان کو ایونچولی کامیابیاں ملی۔ اسلام کا پھیلاؤ مکہ اور مدینہ سے ہوا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا شروع کیے۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کو اسلامی تعلیمات دینا شروع کی، اور جن سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد ایک نئی مسلم کمیونٹی اسٹیبلش ہوئی، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد، مدارس بنانے کا آغاز کیا، اور اسلام کی ٹیچنگز لوگوں تک پہنچانے شروع کیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی کمیونٹی مضبوط ہوئی اور اسلام بڑھتا گیا۔ مکہ اور مدینہ میں فارمیشن آف گورننس اینڈ سوسائٹل اسٹرکچر میں اسلام نے ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کیا، کہ جہاں سے مسلمانوں کے مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز امپروو ہونے شروع ہوئے۔ اسلام was all about monotheism, the Quran and its 5 pillars۔ اسلام نے strongly emphasize کیا on social justice, equality and compassion۔ اسلام کا عرب سوسائٹی پر ایک ٹرانسفارمیٹو امپیکٹ رہا، کہ جہاں مختلف قبائلوں میں ایکویلٹی، یونٹی اور بردرہڈ پر زور دیا، اکنامکلی فیئر ٹریڈ اور تھرو چیریٹی زکوٰۃ بڑھائی،
ایتھیکلی اسلام نے ہائی مورل اسٹینڈرڈ کو پروموٹ کیا اور بہت سی پازیٹیو چینجز لائے اور عرب معاشرے کو ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ شیپ دیا۔ اسلام کے ریپڈ رائز نے ایک لاسٹنگ لیگیسی چھوڑی۔ اسلام کے عدل، انصاف، تعلیم اور کنفیشن پہ فوکس کی وجہ سے بہت سی سویلائزیشن انفلوئنس ہوئی۔ اسلام ٹریڈ اور غزوات کی وجہ سے گلوبلی پھیلتا گیا۔ اسلامک سویلائزیشن ایسٹ اور ویسٹ کے لیے ایک کنیکٹیو برج بنا۔ اسی طرح اسلام دنیا بھر میں پھیلتا گیا اور رائٹلی سو اسلام نے ان چیزوں پر زور دیا کہ جن سے دنیا پہلے بے خبر تھی۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔